السلام علیکم متی اللہ جان MJ TV آج شاہراہ دستور پر اس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہمارے مستقبل کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مبینہ طور پہ کچھ لوگوں نے بدتمیزی کی اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حکمران جماعت کے ایک MNA اکرم چیمہ تھے۔ ان کی گاڑی کو ڈی چوک پہ وہ رکی اور بقول جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے، جو کہ اب ان کا تحریری بیان بھی آ گیا ہے، گاڑی میں سوار لوگوں نے ان سے بدتمیزی کی، بد کلامی کی اور بعد میں پولیس ان کو گاڑی سمیت تھانہ سیکریٹریٹ لے گئی۔ پہلے جو مختلف ذرائع سے خبریں آتی رہی ہیں اس سے یہ تاثر ضرور مل رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسی شخصیت جو کہ مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، 2023 میں انہوں نے چیف جسٹس کا حلف اٹھانا ہے اور جو موجودہ حکومت کے زیر عتاب بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ اس قسم کی شارع دستور پہ بدتمیزی یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ مگر اب جب کہ ایک تحریری بیان جاری کر دیا گیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے، تو یہ بیان سے کچھ نئی پہلو اور نئے سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں، جو نہ صرف یہ کہ ظاہری بات ہے اسلام آباد کی سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں اور سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں ان کی کارکردگی پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں، مگر بدقسمتی سے خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو یہ تحریر جاری کی ہے اس واقعے کے حوالے سے، اس تحریر سے خود ان کے اپنے جو ٹیمپرامنٹ کے حوالے سے کچھ سوال ابھر رہے ہیں اور ان کے اپنے رویے کے حوالے سے کہ جو بطور ایک سپریم کورٹ جج وہ پیدل چلتے ہوئے شاہراہ عام پر جو انہوں نے اپنایا ہے اور خاص کر اس واقعے کے تناظر میں، تو ناظرین کے لیے اور بہت سے لوگوں کے لیے بھی شاید یہ چیز افسوسناک ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو تحریر 2 صفحات پر مشتمل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جاری کی ہے اس میں شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ کچھ اعترافات بھی شامل ہیں اور وہ اس تحریر کے تناظر میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لکھتے ہیں کہ 2 افراد جن سے میں کبھی نہیں ملا نہ ہی انہیں جانتا تھا ایک گاڑی میں تھے جو قومی اسمبلی کے سامنے شارع دستور پر کھڑی تھی۔ گاڑی پر ایک بڑا اینٹینا لگا ہوا تھا جو اس قسم کا تھا جس کی اجازت میرے خیال میں صرف مسلح افواج کی گاڑیوں کو ہوتی ہے۔ قومی اسمبلی کے سامنے متعدد پولیس اہلکار موجود تھے جیسا کہ ہمیشہ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی گاڑی کے ڈرائیور کو یہ نہیں کہا کہ گاڑی کو وہاں سے ہٹائے۔ شارع دستور پر اسمبلی کے سامنے گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے گاڑی کی رجسٹریشن یا ڈرائیور کے لائسنس کی تصدیق کی۔ میں نے گاڑی میں موجود لوگوں سے اپنی شناخت کرانے کا کہا، لیکن انہوں نے جواب میں مجھ سے توہین آمیز انداز میں پوچھا کہ میں کون ہوں۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں پوچھ رہا تھا، ایک مشکوک گاڑی کھڑی تھی، کوئی بھی نہیں پوچھ رہا تھا۔ تو سپریم کورٹ کے معزز جج اور مستقبل کے چیف جسٹس انہوں نے بظاہر یہ فیصلہ کیا کہ شارع دستور پر سڑک پر اپنی عدالت لگائیں۔ یقینی طور پہ یہ ان کے دائرہ کار میں نہیں ہے، دائرہ اختیار میں نہیں ہے کہ وہ فٹ پاتھ پہ رک کے راستے میں کسی بھی گاڑی کو مشکوک سمجھ کے، نہ صرف یہ کہ بطور جج بلکہ بطور ایک عام شہری بھی اگر کوئی مشکوک گاڑی ہے تو اس عام شہری پہ بھی لازم ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے سب سے پہلے اس مشکوک گاڑی کی اطلاع پولیس کو دے، نہ کہ ایسے مشکوک گاڑی کے پاس جائے اور نہ ہی ایسے مشکوک لوگوں کے پاس جائے۔ یہ تو پھر سپریم کورٹ کے معزز جج تھے، ان کو اپنے عہدے اور اپنے ادارے کا خیال رکھتے ہوئے اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے تھا، اور سپریم کورٹ کے جج کا یوں چلتے چلتے راستے میں جا کے کسی بھی شخص سے پوچھنا کہ آپ کون ہیں، آپ اپنی شناخت کرائیں، یہ یقینی طور پہ سپریم کورٹ کے جج کا یہ اختیار نہیں ہے، بلکہ کسی عام شہری کا بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی راستے میں کھڑی گاڑی کے لوگوں سے پوچھے کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ پولیس موجود ہے، پولیس کھڑی ہے، آپ ان کے پاس رپورٹ کراتے تو مناسب تھا۔ تو یہ ایک بڑی ہی ایک عجیب صورتحال سامنے آئی ہے خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے ہی تحریری بیان سے، کہ انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے اور PTI کے MNA اکرم چیمہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ معزز جج خود ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا آپ کون ہیں، اور وہ ان کو پہچان نہیں پائے کہ یہ جج ہیں، اور انہوں نے یہی کہا کہ آپ کون ہیں۔ تو یقینی طور پہ اگر مجھ سے کوئی آ کے یہ پوچھے گا اس سڑک پہ کھڑے ہوئے
کہ آپ کون ہیں، تو پہلا سوال میں بھی یہ کروں گا کہ آپ کون ہیں اور آپ کون ہوتے ہیں مجھے پوچھنے والے. تو یہ ایک جملہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا ہے کہ میں نے گاڑی میں موجود لوگوں سے اپنی شناخت کرانے کا کہا، لیکن انہوں نے جواب میں مجھ سے توہین آمیز انداز میں پوچھا کہ میں کون ہوں. اس ایک جملے کے اندر بہت بڑی بات پنہا ہے کہ ایک معزز سپریم کورٹ کے جج، مستقبل کے چیف جسٹس، انہوں نے ایک اجنبی شخص اور گاڑی کے پاس جا کے اس سے ان کی شناخت پوچھی. تو معاملہ سارا شروع ہی یہاں سے ہوا. میرے خیال میں باقی تو اس تحریک کو نہ بھی پڑھیں تو مذائقہ نہیں، مگر جو ہم آگے پڑھتے جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ شاید یہ سب معاملہ شروع اس وقت ہوا جب سپریم کورٹ کے ایک معزز جج نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی انہوں نے جرم کر دیا، اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ٹریفک پولیس کا اختیار استعمال کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس نیلی وردی والی پولیس کا اختیار استعمال کرنے کی کوشش کی جو بقول خود معزز جج کے وہاں پہ موجود تھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسا کیوں ہوا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کن پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، کس ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اور وہ کیوں ایسے حالات میں جب آلریڈی ملک میں سیکیورٹی کے معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں اور اسلام آباد کے اندر جو کچھ صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، عام شہریوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایسی سچویشن میں معزز سپریم کورٹ کے جج کو اپنا نہیں تو اپنے عہدے، اپنے ادارے کا خیال رکھتے ہوئے ان کو ضرور سیکیورٹی کے حصار میں آنا چاہیے. جو ان کو سرکاری سہولت ملی ہوئی ہے اپنی گاڑی میں آنا چاہیے. اور آج کل کے حالات میں پیدل چلنا یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ قوم کے ٹیکس کے پیسے کی کوئی بچت کر رہے ہیں یا معذرت کے ساتھ آپ بہت ایماندار ہیں، جبکہ دوسرے معزز جج صاحبان جو ہیں وہ سرکاری گاڑی پہ آتے ہیں اور جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہی ایک عجیب سی بیان سامنے آیا ہے، جس کے بعد کم از کم ہم یہ سوچنے پر ضرور مجبور ہوں گے کہ معزز جج جو ہیں وہ کس قسم کی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں کہ وہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر ان سے ان کی شناخت کا پوچھتے ہیں. ایک وجہ ضرور یہ ہو سکتی تھی اگر وہ یہ وجہ بیان کرتے کہ وہ خود کیونکہ پہلے ہی بہت خطرات میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کو قتل کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں. شاید وہ براہ راست نہیں کہہ پا رہے، مگر آگے جا کے وہ بیان کرتے ہیں، کسی شخص کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ ایک کوئی مولانا تھے علامہ، انہوں نے ان کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی تھی ایک ویڈیو کے ذریعے. مگر اگر وہ یہ کہتے کہ مجھے یوں لگا کہ یہ گاڑی میرا پیچھا کر رہی تھی اور اس میں بیٹھے لوگ میری نگرانی کر رہے تھے، تو تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ معزز جج کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ خود جا کے کنفرنٹ کرتے ایسے بظاہر خطرناک اور مشکوک لوگوں کو اور ان سے ان کی شناخت کا پوچھتے. معزز جج کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی ہیں، چاہے وہ پیدل ہیں چاہے گاڑی میں ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ وہ انتظار کرتے، پیچھے ان کے ساتھ جو سیکیورٹی کے لوگ آ رہے تھے وہ ان کو کہتے کہ وہ جا کے گاڑی والے سے مخاطب ہوں. ان کو خود نہیں جانا چاہیے تھا، اور یا پھر وہ کسی اور پولیس والے کو جو موقع پہ موجود تھا اس کو جا کر یہ کہتے کہ اس گاڑی کو چیک کریں. مگر یہ انتہائی خطرناک اور انتہائی پریشان کن بات ہے کہ مستقبل کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے معزز جج جو ہیں وہ سڑک پہ واک کرتے ہوئے ایسے ایک مشکوک اور بظاہر خطرناک گاڑی کے جو آکیوپنٹس ہیں ان کے پاس خود جا کر ان سے سوال جواب کر رہے ہیں. آگے جا کے جسٹس فائز عیسیٰ لکھتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنا جج کے طور پہ تعارف نہیں کرایا، جیسے کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ انہوں نے روب ڈالنے کی کوشش کی. یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ آپ نے روب ڈالا یا نہیں. سوال یہ ہے کہ آپ بطور ایک جج یا بطور ایون ایک شہری بھی آپ کا رائٹ نہیں بنتا کہ آپ یوں جا کے کسی گاڑی والے سے اس کی شناخت معلوم کریں. مگر اگر آپ کو خطرہ تھا کہ وہ گاڑی یا اس کے لوگ آپ کے اوپر نظر رکھے ہوئے یا آپ کا پیچھا کر رہے تھے، اس کے باوجود بھی اصولی طور پہ آپ کو براہ راست ان کو انگیج نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کی طرف چل پڑا اور وہاں جعلی نمبر پلیٹوں والی وہی مشکوک گاڑی قومی اسمبلی میں داخل ہوئی. پھر وہاں سے نکلی اور اس میں سے ایک شخص اترا اور گندی گالیاں دیتا ہوا میری طرف بڑھا. اب جب کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ سارا معاملہ شروع کیسے ہوا، خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے اعتراف کیا اس وقت میں کہ انہوں نے آغاز کیا اس ساری کنورسیشن کا. تو
بد کلامی کرنے والے شخص کی سزا تو ضرور ہے اور وہ بدتمیزی بھی ہے، اس کو پوچھنا بھی چاہیے، اور گاڑی اگر غیر قانونی ہے تو اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ مگر پھر یہ سارے واقعے کے ذمہ دار صرف وہ شخص نہیں ہیں، یہ یقینی طور پہ اشتعال جو ہے ہوتا ہے کسی بھی شخص کو، تو اگر آپ جا کے اسے انگیج کرتے ہیں تو اس میں بھی میرے خیال میں ہمیں اپنے رویے پہ بھی غور کرنا پڑے گا۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑی ہے، کیونکہ ہم جیسے لوگوں کی بہت سی توقعات ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے، اور اگر وہ اس موقع اس مرحلے پہ اپنے آپ کو نہیں سنبھالیں گے، اپنے ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول نہیں کریں گے، اور انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے جو کہ ان کے بہت سے ساتھی ججز یا معزز چیف جسٹس کمرہ عدالت میں بیٹھ کے سرکاری ملازمین کے ساتھ کرتے ہیں، یا ڈیلی بیسس پہ آپ کراچی میں کر رہے ہیں، ایک متوازی حکومت چلائی ہوئی ہے، اگر انہوں نے اسی طرح وہی رویہ سڑک پہ رکھنا ہے جو رویہ ان کے ساتھی ججز کمرہ عدالت کے اندر رکھ رہے ہیں، تو پھر ہم کس کی بات کریں، کون سے آئین اور کون سے قانون کی بات کریں؟ تو آگے جا کے وہ پھر سوال اٹھاتے ہیں مختلف، اور پھر وہ فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس کا حوالہ دیتے ہیں۔ یقینی طور پہ ایک حکومت کے ترجمان کو اس طرح کی ایک چھوٹے سے مسئلے کے اوپر بیچ میں نہیں آنا چاہیے، اور چاہے جائے کہ وزیر اطلاعات و نشریات ان کی پرانی کوئی رنجشیں ہیں، اور یقینی طور پہ ان کی رنجشیں بنتی بھی ہیں، کیونکہ یہ جو حکومت ہے وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے اہل خانہ کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ۔ اس میں کوئی اب شک نہیں رہ گیا، اور سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں کہہ دیا کہ یہ ریفرنس جو ان کے خلاف تھا اور ان کے اہل خانہ کا جس طریقے سے میڈیا کے سامنے وہ لائے گئے، انہیں مجبور کیا گیا، تو وہ سب کچھ ایک باعث کا نتیجہ تھا، باعث ان لا تھا، مگر اب سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا بھی انتظار ہے۔ تو فواد چودھری کا جو رویہ ہے وہ بھی قابل مذمت ہے، وزیر اطلاعات کو بیچ میں نہیں کودنا چاہیے تھا۔ مگر آگے جا کے اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ گاڑی کس کی ملکیت ہے، گاڑی کی رجسٹریشن بک کہاں ہے، گاڑی پہ جعلی نمبر پلیٹس کیوں لگائی گئی ہیں، گاڑی پہ بڑا اینٹینا کیوں لگایا گیا، گاڑی کون چلا رہا تھا، کیا اس کے پاس لائسنس تھا، گاڑی کہاں ہے۔ وفاقی وزیر نے قانون کی بالادستی کا حلف اٹھایا ہے، جس کو علم نہیں تھا کہ ہوا کیا، اس نے کیوں پڑھ کے جعلی نمبر پلیٹ والی مشکوک گاڑی کے مالک ڈرائیور کو بھرپور مدد فراہم کی ہے۔ آئی تھنک دس از ٹو مچ، دس از سم تھنگ ویری سیریس، اور اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے ان کو شاید یہ وہ احساس نہیں ہو رہا کہ وہ جس عہدے پہ بیٹھے ہیں ان کا یہ کام بنتا نہیں ہے کہ وہ یہ سوال اجنبی لوگوں سے سڑکوں پہ کریں اور پھر بعد میں ایون کہ تحریری طور پہ بھی اس طرح کے بیانات جاری کریں۔ کوئی عام شہری ہوتا تو اس کی بات سمجھ آتی تھی، کیونکہ اس طریقے سے میرے خیال میں جس ٹراما سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی خود اور ان کی فیملی گزری ہیں، اس ٹراما کے بعد یقینی طور پہ جو کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھات کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا انتہائی زیادتی ہوئی، ظلم ہوا۔ اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بجا طور پہ ان کے پاس یہ جواز ہیں کہ وہ ایسے اپنے ارد گرد آنے جانے والے مشکوک لوگوں اور مشکوک گاڑیوں پہ نظر رکھیں، مگر پھر ان کو اپنے آپ کو یہ بھی سمجھانا ہوگا کہ ان کا ہمیشہ اپنے ساتھ جو سیکیورٹی کے اہلکار ہیں جو سرکار نے ان کو دیے ہوئے ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کی سیکیورٹی کے لیے ہیں، تو ان کو چاہے وہ جہاں بھی ہوں وہ سپریم کورٹ کے معزز جج ہی ہوں گے، تو ان کو ان سیکیورٹی اہلکاروں کی مدد لینی چاہیے، براہ راست عام لوگوں سے اجنبی لوگوں سے الجھنا نہیں چاہیے۔ پھر آگے بہت طویل بیان ہے اور پھر پرانی بات بھی انہوں نے کی کہ مجھے جو دھمکی دی گئی ایک شخص کی طرف سے، اس کا پس منظر بھی انہوں نے بیان کیا۔ شاید وہ بالواسطہ طور پہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو کچھ ان کو جو قتل کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں اور انتظامیہ نے ابھی تک اس کیس کا بھی کچھ نہیں کیا جس میں مولانا صاحب ایک ویڈیو میں ان کو قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے، تو بجا طور پہ پریشان تھے، خدشات کا شکار تھے، مگر اس کے باوجود بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک عام شخص کے طور پر نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے اس معزز جج کے طور پہ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں اپنے اہم ترین وقت کے لیے، کہ جو شخص نے لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کرنے ہیں، اور بطور چیف جسٹس بھی مستقبل میں اور بطور ایون جج کے بھی، اور جن لوگوں کے قلم سے
تحریر کیے ہوئے الفاظ جو ہیں ملک کی آئینی، قانونی اور سیاسی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب جن حالات سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے کچھ اور ساتھی ججز گزر رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ چیف جسٹس گلزار احمد تو اپنے سو موٹو اختیارات کا کراچی کے کمرہ عدالت میں بیٹھ کے بھرپور استعمال کر رہے ہیں اور اپنا سارا کتھارسس کر رہے ہیں، جو ان کے آئیڈیلز ہیں ان پہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ کراچی کو وہ نیو یارک بنانا چاہتے ہیں، اور مگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے چند دوسرے ساتھی ججوں کو صرف اور صرف جس طرح کمرہ عدالت میں شادی اور طلاقوں کے مقدمات سننے کے لیے لگائے جاتے ہیں ان کے سامنے، تو اور حالانکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے چند دوسرے ساتھی ججز جو ہیں، ان کا جو ایکسپرٹیز ہے، جو ان کی مہارت ہے، وہ آئینی معاملات ہیں، قانونی معاملات ہیں اور بھی دوسرے، مگر ان کے سامنے محض شادی، طلاق اور جائیدادوں کے یا وراثت کے مقدمات لگائے جا رہے ہیں۔ تو پھر معزز جج کو کہیں نہ کہیں اپنی مہارت، صلاحیت اور ذہن جو ہے وہ تو استعمال کرنا پڑ جاتا ہے، اور شاید اسی کی وجہ سے جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے معزز ججز جو ہیں، جن کو ایک قسم کا JSD جج آن اسپیشل ڈیوٹی بنا دیا گیا ہے، اور جس کو بیوروکریسی کی زبان میں کہتے ہیں کھڈے لائن لگائے ہوئے ہیں، تو پھر وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار جو ہے وہ کمرہ عدالت میں جب ان کو نہیں کرنے دیا جائے گا تو وہ یقینی طور پہ سڑک پہ بھی کریں گے۔ مگر اس سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جس طریقے سے دلیرانہ انداز میں مقابلہ کیا ہے حکومتی سازشوں کا اور اسٹیبلشمنٹ جیسے ادارے کی طرف سے کارروائیوں کا، تو ابھی بھی ان کو ثابت قدم رہنا ہوگا، اور 2023 کے اہم ترین لمحے کے لیے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہوگا، ورنہ یہ جو واقعہ ابھی ہوا ہے اور جس طرح کی یہ تحریر آئی ہے اور جس طرح کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود اعتراف کیا ہے کہ میں نے جا کے پوچھا آپ کون ہیں، تو اس کے بعد تو بڑا آسان ہوگا کسی کے لیے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہر گلی کوچے نکڑ میں کوئی نہ کوئی شخص گاڑی سے اتر کے کچھ نہ کچھ کہے گا۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خود دیکھنی ہوں گی، اپنی معمولات زندگی کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنے ٹیمپرامنٹ کو دیکھنا ہوگا، اور یہ نہیں بھولنا ہوگا کہ وہ باہر جب سڑک پہ واک کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو ہر راستے میں آئے روڑے سے اٹکانے سے بچائیں۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔